وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 10ویں پارے میں ہم سورہ توبہ کا آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ بھی اپنے نزول اور اپنے مضامین کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے مضامین پہ اگر ہم جائیں تو سورہ انفال ہم نے غزوہ بدر کے بعد پڑھی تھی کہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر مال غنیمت کے احکامات تھے۔ یہ سورہ توبہ بھی غزوہ تبوک کے احوال کے بیان میں ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، غزوہ تبوک جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوا، اور غزوہ تبوک میں کچھ ایسے صحابہ جو کسی وجہ سے غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احوال کو اور ان کی توبہ کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان بڑے بڑے صحابہ کے نام کہ جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی ایسے عارضے کی وجہ سے پیچھے رہے تھے جو ان کے اوپر ہمیں اعتراض کی انگلی اٹھانے کا کہے، بلکہ وہ پیچھے رہ گئے، اور پھر دل میں شرمندگی محسوس ہوئی۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو لوگوں نے کہا حضور یہ تو ساتھ نہیں گئے تھے، تو پریشانی لاحق ہوئی کہ وجہ کیا تھی؟ تو 50 دن بڑے کرب میں گزرے۔ 50 دنوں کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کا یہ پورا واقعہ قرآن کے اندر نازل فرما دیا کہ ان کے دل کے اندر کوئی کجی نہیں تھی، منافقت نہیں تھی، لیکن بس یہ رہ گئے پیچھے اور غزوے میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ بہت بڑا غزوہ تھا رومیوں کے خلاف جو سینکڑوں کلومیٹر کی مسافت پہ بھی تھا۔ اسی غزوے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور جان نثاری ہے جو ہم عموماً سنتے ہیں کہ آپ اپنا سب کچھ گھر کا لے کر آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ یہی غزوہ تھا جس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کے دنوں کا لشکر تھا۔ اس میں فاقے تھے، قحط سالی تھی، اور جنہوں نے کچھ فصلیں بوئی ہوئی تھیں ان کی فصلوں کے کاٹنے کا وقت تھا۔ کھجوریں صحابہ کرام کہتے ہیں بڑی مشکل تھی کہ جب عرصہ انتظار کیا کہ اب ہم کھجوریں کھائیں گے، ہمارے باغات پک گئے ہیں، تو پھر حکم آ گیا اب تبوک کی طرف نکلو، لیکن اللہ کا حکم پہلے تھا، ہماری خواہش پہلے نہیں تھی۔ تو سورت کا نام توبہ اس لیے ہے کہ اس میں حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کی توبہ کی قبولیت کا تفصیلی واقعہ ہے جو اس سورت کی آیت نمبر 118 کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے پوری سورت کیا کہلاتی ہے؟ سورہ توبہ۔ توبہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے حضور کے ساتھ نہ جانے کے معاملے کو معاف فرمایا، اور پھر ان کو یہ امتیاز بخشا کہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے اس کو سورہ براءہ بھی کہتے ہیں، جیسے براءت سے نکلا ہے بری ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکین سے بری اور بیزار ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ براءہ ہے۔ اور ہم نے جو موضوع چھیڑا تھا کہ اس کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے، 2-3 اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ اس سورت کے اندر مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہے، اور جب مشرکین سے بیزاری ہے تو پھر ان کے خلاف جم کر ڈٹ کر تلواریں اٹھانے کا حکم ہے۔ حالانکہ جہاد کا حکم تو پہلے آ چکا تھا، لیکن یہاں اللہ فرما رہے محبوب جہاں کہیں بھی مشرکین ملیں، آپ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے آپ کے سارے معاہدات توڑ دیے۔ مسلمان اس سے پہلے ایک بہت بڑی فتح دیکھ چکے تھے۔ کیا ہو سکتی ہے وہ فتح؟ یعنی یہ سورت نازل ہوئی 9 میں، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان ایک بہت بڑی فتح دیکھ کر طاقت میں آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان فلیکسیبل تھے۔ مسلمانوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فتح مکہ میں حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، اور حضور طاقت میں تھے، صحابہ طاقت میں تھے، اسلام عروج میں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ فتح وہ تھی جو فتح مکہ کی فتح تھی۔ مسلمان فلیکسیبل ہے۔ اس کے بعد بھی جب مشرکین اپنے وعدوں کو توڑ رہے ہیں، امن کے معاہدوں کو، کہیں کوئی صحابہ نکلے تو مشرکین نے پھر ان کو شہید کر دیا، کہیں اموال ان کے لوٹ لیے،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب مکی زندگی میں تو ہم ویسے ہی ایگریسو نہیں ہوئے، مدینے میں چل کے بھی ہم نے ان کا دفاع کیا، فتح مکہ ہوا تب بھی معافی کا اعلان کر دیا، یہ اگر اب بھی سکون سے نہیں رہتے تو پھر محبوب ہر قسم کی ان کی امان سے ہم بری ہیں۔ اب محبوب ہم امان اٹھانے لگے ہیں، اب یہ جہاں کہیں بھی آپ کو ملے آپ اپنی تلوار اٹھائیں اور ان کے سر قلم کر دیں، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ چونکہ اس کے اندر شدت قتال کا حکم تھا تو شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی کہ ایک غدر کی کیفیت ہے، قتال کی کیفیت ہے، اور شاید اللہ کے نام میں اتنا امن ہے کہ اللہ کے اس نام کے امن کے بعد اتنے بڑے قتال کے حکم میں یہ سوٹ نہیں کرتا۔ ایک اور روایت بھی اس کے اندر ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی سورت کے دو جز ہیں، کچھ کے نزدیک یہ موقف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت ہے کہ یہ دونوں صورتیں بیسیکلی ایک صورت ہیں اور دونوں ایک الگ الگ فیزز میں ہیں، اس وجہ سے ان کے شروع میں بسم اللہ ذکر نہیں کی گئی۔ بسم اللہ میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، بسم اللہ جس صورت کے شروع میں بھی ہو وہ بسم اللہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ حد فاصل ہے، اور لیکن قرآن میں ایک جگہ پہ سورہ توبہ میں ہی یہ سورت بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اب 114 صورتوں کے شروع میں ہے تو صحیح 113 میں، اور ایک کے اندر موجود ہے تو ٹوٹل بسم اللہ قرآن میں آ گئی 114 جگہ پہ، 113 کے آغاز میں اور ایک کے درمیان میں، تو اس جو درمیان میں ہے بنیادی طور پر وہ قرآن کا حصہ ہے، باقی حد فاصل ہے، نیا سانس بھریں، ایک نئی منزل کی طرف روانی ہو اور وہ بسم اللہ کے ساتھ ہو۔ اس لیے سورہ انفال اور توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں صورتیں ایک قول کے مطابق، یہ بہت چھوٹے لیول کا قول ہے۔ اور پھر آخری بات تو مفسرین نے یہ لکھی ہے، امام قرطبی سے یہ حوالہ چلتا آ رہا ہے اور یہ سب سے پیاری بات ہے جو میں اب کرنے لگا ہوں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ امام قرطبی سے لے کر آج تک مفسرین نے یہ بات کوٹ کی ہے، بھئی اللہ کے نبی نے نہیں لکھی، ہم نے نہیں پڑھی، اس کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں، یعنی سمپل سی بات ہے۔ باقی مشرکین سے معاہدات اٹھائے گئے کیونکہ انہوں نے معاہدات توڑے، تو قتال کی بات ہے، غدر کی بات ہے، لڑنے کی بات ہے، اور سورہ انفال سورہ توبہ کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ فائنل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں بتائی اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ ہے ہی نہیں۔ باقی یہ تین باتیں دوستوں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ لہذا سورہ توبہ اس لیے کہ صحابہ کی توبہ کا ذکر، سورہ براءہ اس لیے کہ اللہ مشرکین سے بیداری کا اعلان فرما رہا ہے۔ اب جو بات ہم ہر سورت کے آغاز میں پڑھتے ہیں کہ اگر یہ مدنی ہے تو اس کا زمانہ نزول زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ ہوگا؟ 10 سال۔ ان 10 سالوں میں جو سورہ انفال تھی وہ 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی غزوہ بدر کے بعد۔ یہ جو سورت ہے یہ 10 سالوں میں 9ویں سال میں جب غزوہ تبوک ہوا تو اس وقت میں نازل ہوئی، اور حضور کی زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ یہ ایک شارٹ کویسچن ٹائپ ہے آپ سب کے لیے، حضور کی زندگی کا پہلا غزوہ غزوہ بدر، حضور کی زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک، اور غزوہ بدر کفار اور مشرکین کے خلاف، اور یہ رومیوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر ہے جس میں چند ہزار صحابہ 2 لاکھ سے زیادہ مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی فتح عطا فرما دیتے۔ 3000 صرف 2 لاکھ کے مقابلے میں، جس میں رومیوں کی فوجیں ہیں اور سارے وسائل بھی ہیں، اور اس کو ہماری زبان میں حدیث کی روشنی میں جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جیش محمد ہے آپ پڑھتے ہیں، جیش عربی میں لشکر کو کہتے ہیں، اور جیش الاسرہ تنگی کے دنوں کا لشکر، مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس جانے کے ذرائع نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کو مجاہز جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ مجاہز کا معنی ہوتا ہے تیار کروانے والا۔ مجاہز جیش الاسرہ ایک صحابی کا نام ہے جنہوں نے تیار کیا اس کو، غزوے میں ساری مالی سپورٹ فراہم کی۔ اب آسان ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے سینکڑوں اونٹ حضور کی بارگاہ میں جہاد کے سامان سے لدے لدائے پیش کیے، اس لیے جب جمعے کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مجاہز جیش الاسرہ لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر نے جو دیا وہ بہت تھوڑا تھا، لیکن بہت اس کی مشہوری ہے، علامہ اقبال نے بھی اس پہ بات کی ہے اور باقی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اخلاص یقیناً بہت بڑا تھا۔ حضرت عثمان کے اخلاص پہ بھی ہم کمی کی بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے شہرت دوام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ لہٰذا یہ صورت مدنی ہے، 129 صورتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جہاں جہاں پھر ان کی باتیں آئیں گی اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان مسائل کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، چہ جائے کہ ہم پہلے ہیڈنگز بنا کے سب آیتوں کا خلاصہ پڑھیں، جو آیات آئیں گی ہم اس کے مطابق بات کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی. براءۃ اعلان براءت ہے، بیزاری کا اعلان ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں سے، عاہدتم محبوب جن سے آپ نے معاہدے کیے ہیں، من المشرکین مشرکین میں سے. معاہدے کیا تھے؟ فتح مکہ ہوا تو قبیلوں کے معاہدے ہو گئے. وہ معاہدے کیا تھے؟ جو اسلام لے آئے ان کا اسلام قبول، جو اسلام نہیں لائے وہ جزیہ ادا کریں گے، مال ادا کریں گے، ہم ان کی جان مال عزت کے محافظ ہوں گے، وہ مکہ کے اندر رہیں گے. لیکن بنو بکر اور بنو خزاع کے جو دو قبائل تھے، بنو خزاع کا معاہدہ رسول اللہ کی طرف سے بطور حلیف تھا، اور بنو بکر کا جو معاہدہ ہے وہ مشرکین کے ساتھ تھا، مسلمانوں کے خلاف تھا. لیکن جب غدر بڑھا انہوں نے یہ معاملہ توڑا. کبھی صحابہ نکلتے تو لوٹ مار ہو جاتی، کبھی صحابہ نکلتے تو وہ کسی صحابی کو قتل کر دیتے. اب اللہ فرما رہے محبوب جن سے آپ کے معاہدے ہو چکے ہیں، اب ان کی غلطیوں کی بنا پر ان سب کے معاہدے ختم. لیکن یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں. لوگ کہتے ہیں نا اسلام بڑا سخت ہے، اسلام کتنا فلیکسیبل ہے کہ اسلام فتح مکہ میں معافی کا اعلان بھی کر رہا ہے، اور غزوہ تبوک کے ان حالات میں جب مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب اعلان بیزاری ہے اللہ رسول کا، ہم بری ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جہاں ملے مشرکین کو مار دو. لیکن وقت کتنا دیا جا رہا ہے. یہ ہے اسلام کی لچک والا پہلو کہ تمہارے معاہدوں کے توڑنے کے باوجود بھی ہم معاہدے توڑ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہم تمہیں وقت دے رہے ہیں. اگلی آیت میں وقت ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ. تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینوں میں اپنا سامان لپیٹو. اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہیں قبول کر لیتے ہیں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو 4 مہینوں میں تم اپنا نتیجہ بہتر سوچ لو، چلے جاؤ یہاں سے، یا پھر قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. فسیحوا فی الارض، فا کا معنی فسیحوا سیاحت کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نا سیر و سیاحت. فسیحوا پس تم سیاحت کرو، چلو پھرو، یعنی موج مستی کرو. فی الارض زمین میں. کس زمین میں؟ زمین مکہ کے اندر، کیونکہ ارض نہیں ہے بلکہ الارض ہے. الارض یہ کامن ناؤن نہیں بلکہ ایک پراپر ناؤن بن گیا. وہ خاص زمین جس کی بات ہو رہی ہے مکہ کی سرزمین پر، کیونکہ فتح مکہ ہو چکا. فسیحوا سو اے مشرکو آزادی سے چلو پھرو، فی الارض سرزمین مکہ میں، 4 اشہر، 4 اشہر مہینے، 4 مہینے چلو پھرو. اگر تم ایمان لاؤ تو بھی قبول ہے، نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ 4 مہینوں میں، نہیں جاتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھو، أَنَّكُمْ بے شک تم غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ ہمیشہ حاکم ہے، اللہ ہمیشہ غالب ہے، اللہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اور اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے محبوب ان کو بتلاؤ کہ یہ مشن ہمارا مشن ہے، یہ جو محمد عربی کا مشن ہے یہ ہمارا مشن ہے. تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے نبی کے پیچھے اللہ کا دست قدرت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، واو کا معنی اور، انا بے شک، اللہ تبارک و تعالی، مخزی رسوا کرنے والا ہے، مخزی رسوا کرنے والا ہے، الکافرین کافروں کو، اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم. یہ وہی بات ہے جس میں ہم نے تھوڑی سی بات کر لی. واذان من اللہ، واو کا معنی اور، اذان ہوتا ہے ایک بلند آواز میں اعلان کرنا، یعنی جیسے مسجد میں اذان ہوتی ہے تو یہ بھی بلند آواز میں کلمہ ہے جس سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. واذان اور اعلان ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کو، یوم الحج الاکبر یوم دن، الحج الاکبر حج اکبر کے دن، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، بریئن بری و ذمہ ہے، من المشرکین مشرکین سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے. تھوڑا سا ایک اور 2-3 جملے یہاں میں ایڈ کرتا ہوں، آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں، اور مسلمانوں کے اوپر پہلا حج فرض ہوا، مسلمانوں نے ادا کیا، وہ بھی 9 ہجری میں تھا. لیکن یہ حج حضور نے خود نہیں پڑھا،
اس حج میں جو امیر تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے امیر حج بنا کر بھیج دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی 36 آیات، یہ بنیادی ابتدائی سورہ توبہ کی، یہ نازل ہو گئیں. اب حضور کے اوپر نازل ہو گئیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کو حضور بھیجتے ہیں کہ علی جاؤ اور ابو بکر کو کہو کہ یہ 36 آیات پڑھ کے بھی ان کو جو حج کا خطبہ ہے لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ مشرکین سے بیزار ہے. اس دن کے بعد سے آج تک کوئی مشرک حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی حرم کا طواف نہیں کر سکتا. اس صورت کے اندر جو ان کا حج کا طریقہ تھا اس کو کنڈیم کیا گیا. وہ کیا تھا؟ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا. طواف میں ننگے ہو کر طواف تھا، سیٹیاں بجانا تھا، تالیاں بجانا تھا. اچھا، ان کی لاجک بھی کمال تھی کہ ہم ننگے ہو کر طواف کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی غلاظت، دنیا کا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا. ہم ننگے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی رضا ہمیں ننگے ہو کر ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے ہم حرم کا طواف بھی ننگے ہو کر کریں گے. کپڑے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے ہم ان کو اپنے جسموں پہ نہیں پہنیں گے. اب حضور نے پہلا حج خود کیوں نہیں ادا کیا؟ اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، اور پھر اللہ پہلے صفائی کرنا چاہتا تھا مکے کی اور حرم کی، جہاں مشرکین کا یہ طریقہ تھا. حالانکہ دیکھیں یہ بھی اسلام کی فلیکسیبلٹی ہے. فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں. اور حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. اب 8 اور 9 کا جو سال ہے، اس سال میں مشرکین کو حرم میں داخلے پر پابندی نہیں لگائی گئی، حالانکہ مسلمان تو فتح مکہ کر چکے ہیں. لیکن جب یہ نازل ہو گیا معاملہ تو اللہ نے فرمایا اب مسلمان تھوڑی سی طاقت میں آ گئے ہیں، اس لیے اب محبوب ان کو کہیں کہ اب یہاں نہ آیا کریں. اگر مشرکین آنا چاہتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ہیں. تو یہ 36 آیات میں مسلمانوں کا طریقہ حج اللہ نے بتایا. آگے حج کی بات آئے گی کہ محبوب جا کے ان کو اعلان کر دیں حج اکبر کے دن. اب ایک نیا سوال ہے کہ حج اکبر کیوں تھا؟ ہمارے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جب حج اور جمعہ ایک دن میں آ جائیں تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن کس کو یوم حج الاکبر کہہ رہا ہے؟ ذرا دیکھیں نا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یوم الحج الاکبر. اتفاق یہ تھا کہ سرکار دو عالم نے جس سال حج فرمایا اس سال جمعہ بھی تھا، عرفہ بھی تھا، اور رسول اللہ خود بھی موجود تھے، اس لیے اس کو حج اکبر کہا گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے، اب تو حضور موجود نہیں ہوتے. اگر کسی دن حج جمعے والے دن ہی آ جائے تو یوم عرفہ بھی ہو، یوم الجمعہ بھی ہو، اور حضور نہ ہو، کیونکہ اب ظاہری حیات میں تو حضور ہمارے ساتھ نہیں ہے، روحانی طور پر رسول کی رسالت اور آپ کی انوار و تجلیات ہمہ وقت امت کے ساتھ ہے. اب کیا اس کو حج اکبر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس کے بارے میں امام جلال، یہ ہمیشہ امت میں ایک بات مشہور رہی ہے. امام جلال الدین سیوطی کا وصال ہے 911 ہجری میں، اور آج 1439 ہے. امام جلال الدین سیوطی نے ایک پورا رسالہ لکھا کہ یہ جو یوم حج اکبر لوگوں کے ذہنوں میں مشہور ہے کہ جمعہ اور عرفہ ہو تو یوم حج اکبر ہے، وہ کہتے ہیں اس بارے میں مجھے کوئی حدیث ایسی صحیح نہیں ملی کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جمعہ اور عرفہ اگر اکٹھے ہوں تو یوم حج اکبر ہے. لیکن انہوں نے ایک ریزن بڑی پیاری بتائی ہے، وہ یہ بتائی ہے کہ حج ویسے ہی حج اکبر ہوتا ہے، جو حج ہے وہ ہوتا ہی حج اکبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، یعنی عمرہ کرنا چھوٹا حج ہے، اور حج کرنا حج کے دنوں میں یہ بڑا حج ہے. اس وجہ سے عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جب جمعہ ہو اور عرفہ ہو تو حج اکبر ہوتا ہے، ورنہ ہر حج ہی حج اکبر ہوتا ہے. حج اصغر کون ہوتا ہے؟ عمرہ ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ حج اصغر عمرہ ہوتا ہے، حج اکبر جو ہے وہ حج ہوتا ہے. عوام میں جو بات مشہور ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ کی چونکہ میت تھی اور جمعے والے دن ہی تھا تو حج اکبر تھا. پھر وہ خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی دن جمعہ اور یوم عرفہ یعنی وقوف عرفات حج کا خطبہ ایک دن میں آ جائے اور اس کو کوئی حج اکبر کہہ بھی دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ فضیلت کی بات ہے اور لوگوں کی موٹیویشن کی بات ہے. اگر وہ اس موٹیویشن کے بعد اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو ان کو ویلکم، ان کو آنے دیں کریں. ان کے دل کے اندر جتنی نرمی ہوگی اتنی بہتر طریقے سے وہ اللہ کی رضا پا لیں گے. تو حضرت علی اور مرتضیٰ 36 آیات لے کر گئے، حضرت ابوبکر کو بتائیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا علی امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو؟ یعنی تم امیر بن کر آئے ہو مجھے بتانے یا تم مامور ہو؟ امیر ہو تو آ جاؤ،
معمور ہو تو میرے پیچھے رہو، حضور کا جو پیغام ہے وہ مجھے بتا دو۔ تو حضرت علی مرزا عرض کرتے ہیں حضور آپ امیر حج ہیں، مجھے حضور نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ اور سورہ برات کی 36 آیات پھر بتائیں۔ اس دن سے پھر مشرکین کا داخلہ بند ہوا، پھر اگلے سال رسول اللہ نے حج فرمایا۔ اب کوئی مشرک ننگا نہیں تھا، کوئی کافر حرم کی حدود میں نہیں تھا، اور حضور شرم و حیا کے پیکر تھے اور وہ حج ادا فرما رہے تھے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، حضور نے حج ادا کیوں نہیں کیا پہلی دفعہ؟ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہاں پر ننگے ہو کر طواف تھا، اللہ نے چاہا پہلے پاکی ہو، محبوب پھر تشریف لائیں۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فقر تھا وہ آپ کو صاحب نصاب نہیں ہونے دیتا تھا، اور حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں حضور کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا اب لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اس لیے شرعی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حج اپنے صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے وہ فرض ہی نہیں تھا، اس لیے حضور نے پہلا حج خود نہیں ادا فرمایا۔ پھر دوسرا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ لوگوں کے لیے سنت بن جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حج کیسے ادا کرتے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے۔ یوم الحج الاکبر، اس دن جب حج اکبر ہے، وہ اعلان کیا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ مشرکین سے بری ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ لیکن اب تم کیا کرو مشرکین؟ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ہے اسلام کی لچک۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم طاقت میں ہیں تو نکل جاؤ یہاں سے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَا کا معنی پس، ان کا معنی اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، واو کا معنی اور، ان اگر تَوَلَّيْتُمْ تم اعراض کرو، تم رخ پھیرو اپنا اور ایمان کی طرف نہ آؤ، توبہ نہ کرو، تو فَاعْلَمُوا، یہ یقین رکھو، جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے، تم اللہ کو مغلوب تو نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور دنیا میں لڑو گے تو شکست تمہارا مقدر بنے گی، آخرت میں جاؤ گے تو محبوب انہیں بتا دو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، خوشخبری سنا دے محبوب ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، شدت والے عذاب کا محبوب ان کو سنا دیں۔ اب اسلام کا لچک والا ایک اور پہلو دیکھیں، اسلام پھر بھی کتنا فلیکسیبل اور نرم مزاج ہے کہ اسلام کہہ رہے ہیں محبوب جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے صرف ہمارا اعلان برات ان کے خلاف ہے، جو آپ کے معاہدے میں رہنے کے لیے تیار ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ امن کے معاہدے کیے فتح مکہ کے دنوں میں، محبوب اگر وہ آپ بھی اپنے معاہدوں پہ قائم ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہی رہیں، ان کے اوپر تلوار نہ اٹھائیں، ان سے ہم بری نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ تھوڑی آخری آیت میں ذرا توجہ فرمائیے گا، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، اس کو پیچھے میں لائیں ذرا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا اعلان برات ہے، اس کے رسول کے بری ہونے کا اعلان ہے، ہم تمہارے کوئی ذمہ دار نہیں، اپنی جان بچا لو۔ لیکن محبوب إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، آہدتم، جن کے ساتھ محبوب آپ نے معاہدہ کیا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے، سوائے محبوب وہ مشرکین جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، ثم لم ينقصوکم شیئا، ثم پھر لم ينقصوکم، انہوں نے کوئی نقص پیدا نہیں کیا آپ کے معاملے میں، انہوں نے توڑا نہیں، شیئا، کسی بھی حوالے سے وعدہ بھی نہیں توڑا، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی کہ دشمن آ جاتا تو اس کے ساتھ ہو جاتے اور آپ کو محبوب کمزور کرتے، لہٰذا انہوں نے وعدہ توڑا بھی نہیں اور آپ کے خلاف کسی اور کا ساتھ بھی نہیں دیا، لہٰذا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، فا کا معنی پس اتموا، پورا کر لو، الیہم، ان کے معاملے میں، عہدہم، ان کے وعدے کو، الی مدتہم، جتنی مدت متعین ہے، اگر کوئی 5 سال کا معاہدہ ہے تو ڈٹے رہے 5 سالوں پہ، ہمارا ان مشرکین سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن محبوب جو آپ کو دن بدن نقب زنی کرتے ہیں، آپ کے لوگوں کو چھیڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، چہ جائے کہ ہم اللہ کے حرم میں ہیں، ہم جب انہیں امن دے رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں امن دیں۔ ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، یحب، و پسند فرماتا ہے، المتقین، ڈرنے والوں کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ ابتدائی تعارف میں یہ باتیں ہمارے سامنے ہو گئیں جی 4 آیات میں، انشاءاللہ اس کا موضوع مزید آگے جاری اور ساری رہے گا، اور روزانہ کے سبق میں سورہ توبہ اپنے نزول اور مزاج کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے اور آیات کے اعتبار سے
29 آیات مبارکہ تقریباً اس کے اندر موجود ہیں. اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.